اللهم صل على محمد وعلى آله وأهل بيته وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور. جملہ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی آج ہم بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں والدین کا بنیادی کردار اس دوسری نشست میں حاضر ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں آج اس دور کے اندر بطور خاص فیملی جو ہے الا ماشاء اللہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں بہت پریشان ہے، اور یہ پریشان کن مرحلہ بسا اوقات سمجھ نہیں آتی ہے والدین کو سے پکڑیں اور کہاں سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز کریں. دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ بے شک دین اسلام عالم انسانیت کو، امت مسلمہ کو ہر اندر رہنمائی مہیا کرتا ہے، اور اس رہنمائی کا بہترین طریقہ اور اسلوب بھی عطا فرماتا ہے. دین اسلام کس انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت انفسائز کرتا ہے، اور قرآن مجید مختلف مقامات پر بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں اپنے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت بطور ماڈل بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں پیش فرماتا ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں آج ہم اس دوسری نشست کا آغاز حضرت لقمان علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کے باب میں اللہ رب العزت کا یہ پیغام، جسے قرآن مجید بیان فرماتا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کے باب میں کیا اسلوب عطا فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یا بنیا، یہاں سے تعلیم و تربیت کا آغاز جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے باب میں، چونکہ سب سے پہلی جو گود ہے، جو درسگاہ ہے اولاد کے لیے، وہ اس کے والدین ہیں. والدین کا بیہیویئر، والدین کا کریکٹر، والدین کی سیرت سب سے پہلے اولاد کے لیے اسوہ ہے اور ماڈل ہے. یہ رول ماڈل ان الفاظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنائیت دیں، اور یہ اپنائیت کا احساس ان کی اولاد میں ٹرانسفر ہو. اولاد اس کا احساس کرے کہ یہ میرے والدین ہیں. اپنائیت دیں، انہیں محبت دیں، انہیں پیار دیں، انہیں اتنی الفت دیں کہ اولاد سمجھ جائے کہ یہ میرے والدین ہیں اور ان کا جو حکم ہے وہ میں نے ماننا.
والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا حکم مانے، تو یہ الفت کا اور محبت کا اسلوب والدین نے کیسے اپنانا ہے؟ فرمایا یا بنیا. اب باپ اور ماں جو ہیں دونوں اپنے بیٹے کو کیسے مخاطب ہوں، قرآن اس چیز کو بیان کر رہا ہے. ایک ہے بیٹے کو بلانا کہ اے بیٹا، اس کا نام لے کر پکار لیں، اس کو بیٹا کہہ کر پکار لیں. اور دوسرا کہنا کہ اے میرے بیٹے، جسے قرآن مجید بیان فرما کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے. بیٹا آپ کا ہے، اس کے نام سے ڈائریکٹ بلایا. مثال کے طور پر کہا حسن بیٹے، حسین بیٹے، احمد بیٹے، افتخار بیٹے، عدیل بیٹے، جو بھی نام آپ پکارتے ہیں. مگر جب آپ یہ کہیں گے کہ اے میرے عدیل بیٹے، اے میرے حسن بیٹے، تو یہ جو میرے کا لفظ استعمال کیا آپ نے، اس سے بچے کی طبیعت میں اپنائیت کا عنصر پیدا ہوگا. آپ اولاد کو یعنی اپنائیت دے رہے ہیں، اپنی قربت دے رہے ہیں، اور اس کی طبیعت میں یہ احساس کر رہے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے. بیٹا یہ سمجھ جائے گا، اسے یہ قربت آپ نے اپنا کہہ کر عطا کی ہے. تو یہاں سے تربیت کا آغاز ہو رہا ہے کہ اس خلوت نشینی کے اوقات میں یہ لمحات جو سب سے سنہری موقع ہے ہر والدین کے لیے، اپنی اولاد کی کس انداز میں تربیت کر سکتا ہے، کس انداز میں تربیت کے ساتھ اس کی نشو و نما کر سکتا ہے، اس کی تعمیر شخصیت کر سکتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے، اس کی جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے. اس کے اندر جو قسم کے اور عمدہ قسم کے پہلو چھپے ہوئے ہیں، والدین کس طرح ان کو اجاگر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے انہیں یہ اسلوب گھر میں اپنانا ہوگا، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے، کہ اولاد کو اپنائیت کا اصول سمجھ آ جائے کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ غیر نہیں ہے. اور پھر اس انداز میں قرآن مجید حضرت لقمان علیہ السلام کے باب میں اس حصے کو بیان کرتے ہوئے جب آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اولاد کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے والدین ہیں. پھر آپ اسے اس کے ساتھ جہاں اپنی اولاد کو دینی ماحول عطا کریں گے، اپنے گھر کے اندر اخلاقی ماحول عطا کریں گے، اس کی جو انفرادی تربیت ہے اپنے گھر کے اندر، جس میں آپ اس کے لیے رول ماڈل ہیں والدین، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا بیہیویئر اولاد کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور پھر طبیعت کے اندر الفت پیدا کرنا، چاہت پیدا کرنا، اور اولاد کے لیے مختلف جہتوں سے اسے اپنائیت کا طریقہ عطا کرنا اور احساس پیدا کرنا، سب سے اولاد کو اپنے ماں باپ کے قریب کرتی ہے. پھر اسے اپنی اولاد کو تربیت کے باب میں، سوسائٹی کے باب میں، کہ میرا بیٹا جب گھر سے باہر جائے تو جانے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا، لوگوں سے ملنا کیسے ہوگا، اس کے لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کیسے ہوں گے، میرے بیٹے کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، میرا بیٹا دوسروں کے سامنے کس طرح نظر آئے. یہ سارے جو معاشرتی اخلاقیات ہیں اور جو معاشرتی اسوہ ہے، یہ بھی اپنی اولاد کو گھر کے اندر سکھانا ہوگا. وہاں مذہب کے ساتھ اسے اخلاقیات کا ماحول بھی دینا ہوگا. اسے معاشرے میں باہر بھیجنے سے پہلے گھر کے ماحول کے اندر اسے تیار کرنا ہوگا، جہاں اولاد کو اللہ کے ساتھ تعلق آپ نے سکھانا ہوگا. اس خلوت نشینی کے دوران حضرت لقمان علیہ السلام اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ میرے بیٹے، آپ نے اپنی اولاد کو جب نیکی کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، طہارت کا حکم دیا، تو فرمایا کہ بیٹا نیکی کے عمل کی طرف جانا ہے اور برائی سے نیک کام ہے. اپنے گھر میں تربیت کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے اپنی اولاد کو وہ بتانا کہ بیٹا یہ نیک اعمال ہیں،
یہ نیکیوں کے عمل ہیں، ان اعمال سے اجر ملے گا، ان اعمال سے ثواب ملے گا، ان اعمال سے اللہ کی قربت ملے گی۔ اور پھر بیٹے اگر زندگی میں کہیں مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس میں صبر کیسے کرنا ہے؟ یہ دن ہیں، یہ لمحات ہیں اپنی اولاد کو سمجھانے کے باب میں کہ مشکل آ جائے تو صبر کیسے کرنا ہے۔ اس کے ان ایام میں جب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے اور باہر گھوم نہیں سکتے ہیں، تو اس خلوت نشینی کو کیسے گزارنا ہے؟ اس خلوت نشینی میں صبر کیسے کرنا ہے کہ گھر میں رہنا ہے؟ اس لمحہ ایک ہیجان امیز کیفیت ہے اللہ ہر گھر کے اندر کہ بچے کتنے دنوں سے باہر نہیں جا سکے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس صبر کے اوپر، اس صبر کی تلقین اپنی اولاد کو کرنی ہے، ان کا ذہن تیار کرنا ہے، ان کے دل کو مضبوط کرنا ہے، انہیں فکری طور پر ہے کہ وہ ان کے ذہن کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ جب مشکل حالات ہوں تو مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے۔ اور پھر نیکیوں کے احکام کے ساتھ پھر برائی سے منع کرنا ہے۔ جو جو برے اعمال ہیں اپنی اولاد کو ان برے اعمال سے بتانا ہے، انہیں بتانا کہ بیٹا یہ چیز بری ہے، یہ راستہ برا ہے، اس راستے پر جانے سے اللہ کی ناراضگی ہوگی، آقا علیہ السلام کی ناراضگی ہوگی۔ اگر بیٹے یہ کام کرو گے تو اس سے ہم ناراض ہو جائیں گے، خاندان میں ہمارا نام مٹ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو برے اعمال سے روکنا، بتانا کہ یہ اعمال ہم نے نہیں کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے کہ جہاں بندے کا اپنے اولاد کا تعلق باللہ قائم کرنا ہے، ربط رسالت قائم کرنا ہے، رجوع الی القرآن پیدا کرنا ہے، اپنے گھر میں نماز قائم کریں، آقا علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ محبت کریں، خود پڑھیں، طہارت کے ساتھ رہیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ تو تعلق باللہ آپ کا قائم ہوگا، آپ اپنی اولاد کا قائم کریں گے۔ مگر تعلق باللہ کے ساتھ آپ تعلق بالخلق کیسے پیدا کرنا ہے، اس کی تربیت بھی اپنی اولاد کو اپنی ہوگا۔ یہ لمحات ہیں اپنی اولاد کو بتانے کے سوسائٹی میں کیسے جانا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنا ہے۔ بیٹا باہر گلی میں جاؤ تو چلنا کیسے ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس باب میں اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے قرآن کا یہ پیغام دے رہے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بیٹا غرور کے ساتھ اپنا رخ نہیں پھیرنا۔ یعنی سوسائٹی میں اولاد جائے تو اس کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، یہ سوسائٹی کے اخلاق قرآن مجید بتا رہا ہے کہ والدین نے کس اپنی اولاد کو سمجھانے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے۔ بیٹے کو سمجھانا ہے کہ بیٹا انا اللہ کو پسند نہیں ہے، میں اللہ کو پسند نہیں ہے، میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ یعنی اخلاق سوسائٹی کے معاملات اور احوال کیسے ہوں گے، جب بیٹا گھر سے باہر جائے تو بیٹے کے احوال کیسے ہوں۔ یہ ماں اور باپ نے پہلی درسگاہ ہے، ماں باپ جہاں انہوں نے سمجھانے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بے شک ان اللہ غفور، بیٹے کو یہ بتانا کہ بے شک بیٹا جو اترانے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ شخص ہے، ناپسندیدہ انسان ہے۔ یعنی نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ والدین نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنی ہے، بتانا ہے۔ پھر وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَلَاتِكَ، اور یہ بھی بتائیں، دیکھیں کہ بیٹا چلنا کیسے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، اس میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے۔ قرآن مجید یہاں تک تربیت کے اصول ہے۔ اور بیٹا اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، زیادہ چیخ کے بات نہیں کرنی ہے۔ بچے چیختے ہیں گھروں کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات شور ڈالتے ہیں، تو ان کی آواز پر جب اونچی آواز ہو، اس انداز میں چیخیں، تو دونوں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو
اور پھر سرفرما سمجھائیں کیوں؟ یہ چیخنا جو اونچی آواز میں ہوتا ہے یہ ایک آواز کی بھدی آواز کی نشانی ہوتی ہے، اور آوازیں تو بڑی نکلتی ہیں چیخنے کے باب میں۔ اور پھر قرآن مجید نے یہاں پر تمثیل بیان فرمایا ان انکر الاصوات اصوات الحمیر، کہ بے شک بھدی آوازوں میں سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ کیوں بھدی آواز ہے؟ اس لیے کہ اس کی آواز میں ردم نہیں ہے، وہ دھڑم یکدم اپنی آواز کو اٹھاتا ہے اور یکدم نیچے لے کے آتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے کس انداز میں مثال بیان فرمائی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو ان کی آواز میں نرمی ہو، ان کی آواز میں لطافت ہو، ان کی آواز میں پیار کے ساتھ مسکراہٹ ہو، اتنی میٹھی آواز ہو، بولنا ہے پیار کے ساتھ بولے، یعنی یہ بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ معاملات کے انداز، یہ سب والدین نے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنے۔ قرآن مجید اس انداز میں اولاد کی تربیت کا حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اسی اثنا کے ساتھ قرآن مجید جہاں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں دونوں جہتوں میں، وہاں بیٹے ہوں تو ان کے معاملات احوال بھی، اور جہاں پر بیٹیاں ہیں ان کے احوال اور معاملات کے باب میں بھی قرآن مجید احسن طریقے کے ساتھ والدین کو انبیاء کا اسلوب، انبیاء کرام کا طریقہ، انبیاء کرام کی سنت عطا کرتا ہے۔ کہ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں زانو تلمذ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ پیچھے ایک واقعہ ہے کہ کس طرح ایک قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور پھر آپ وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف چلے۔ ان کا ذکر قرآن مجید بیان، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھیں وہ کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے کھڑی ہیں، مگر وہاں پر لوگوں کا رش ہے، اور اس رش کو دیکھ کر لوگوں کا رش ہے، بیٹیاں حیا کے باب میں، ادب کے باب میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں پیچھے کھڑی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹیاں کافی دیر کے ساتھ کھڑی ہیں اور ابھی تک انہوں نے پانی جو ہے وہ نہیں بھرا ہے۔ تو آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بیٹیوں کی مدد کرتے ہیں، ان لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ وہ پانی بھر کر لے جاتی ہیں، اور گھر میں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام دونوں بیٹیاں آپ کا ذکر کرتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی احداہما، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا حضرت کو بلا کر لاؤ۔ اور بلانے سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بے شک ہمارے باپ، قرآن مجید اس کو بیان کر رہے ہیں، اندازہ لگائیں آپ اس کا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں یوں ہی اپنے گھر سے باہر آ گئی ہوں، ایسے نکل آئی ہوں پانی بھرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ بے شک ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ان ابانا شیخن کبیر، ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور وہ پانی بھر کر نہیں لا سکتے، اس لیے ہم باہر آئیں گے۔ تو اس انداز کو، تاکہ ان کا ذہن کلیئر ہو جائے کہ ہم گھر سے اگر باہر آئی ہیں تو ہمارے باہر آنے کی وجہ کیا ہے، باہر آنے کا مقصد کیا ہے، اور کس وجہ سے ہم باہر آئی ہیں، اس چیز کو بیان کیا۔ جب آپ کو بلانے کے لیے تشریف لاتی ہیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بے فرما کہ حیا کے ساتھ استحیاء وہ چلتی آ رہی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کے ساتھ آ رہی ہیں، ادب کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اور جو عورت میں
حیا ہونا چاہیے، اس کی چال کے اندر اس کا ذکر قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو بیٹیوں کو والدین کا کام ہے، ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں۔ جب وہ بیٹیوں کو گھر میں حیا سکھائیں گے تو بیٹیاں بازار میں، مارکیٹ میں جب جائیں گی تو ان کا جانا بھی حیا کے ساتھ ہوگا، اپنی عصمت کی حفاظت کے ساتھ ہوگا کہ ان کا چلنا کیسا ہونا چاہیے، ان کی نظر نیچے ہونی چاہیے، کس انداز میں ان کی رفتار ہو۔ تو قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اولاد کی تربیت کے باب میں آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، آج لوگ اپنی اولادوں کو سب کچھ ٹرانسفر کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، اگر نہیں کر رہے تو دین ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی رغبت ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، آخرت کی فکر ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ذوالپیشی کی خبر ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں۔ اس چیز کی فکر ہے والدین کو کہ ہماری اولاد کو وراثت مل جائے، ان کے لیے ہم اتنا بینک بیلنس چھوڑ جائیں، سب کچھ یہ چھوڑ جائیں۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اگر وصیت، کیا چیز والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر دے۔ قرآن مجید اس کا ذکر پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے باب میں بیان کرتا ہے، اور فرما کہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ آپ نے پوچھا کہ میری اولاد بتاؤ کہ میرے وصال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی والدین اپنی اولاد کو وراثت میں کیا چیز چھوڑ کر جائیں، کیا چیز ٹرانسفر کریں، سب سے بے شک مال و متاع بھی ٹرانسفر کریں، ان کی زندگی کی جائز ضرورت، تاکہ وہ دنیا میں، معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکے۔ وہاں اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو دین ٹرانسفر کریں، دین ٹرانسفر کریں۔ یہاں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، اور جو دین ٹرانسفر کرتے ہیں پھر وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، بے شک ہم آپ کے وصال کے بعد اے ہمارے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، بے شک آپ کے دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یعنی اولاد کو اپنے اسلاف کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹرانسفر کریں۔ یہاں سے یہ نکتہ بتایا جا رہا ہے، آج ہم اپنے اسلاف کا طریقہ بھول گئے، اپنے آباء و اجداد کا دین کے اوپر استحکام جو ان کا تھا وہ بتانا بھول گئے، اس پر عمل پیرا ہونا بھول گئے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے والے اعلیٰ اخلاق بتائیں۔ ہم کئی بار سوچتے ہیں کہ ہاں میرے والد صاحب، میرے دادا جان بڑے تہجد گزار تھے، میری دادی اماں، میری نانی اماں، ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ بڑے تہجد گزار تھے، نماز کے پابند تھے، صلاۃ کے پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے محلے کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے شہر کے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ساری اچھی خوبیاں جو ان کی زندگی کے اندر تھی ہمیں وہ یاد ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے کیا اسی طریقے پر چل رہے ہیں؟ اپنے اسلاف کا وہ اسلوب اپنی اولادوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ تو جب ہم اپنے آباء و اجداد کو اور خود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر ہمیں اپنے والدین اور خود میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے تو سوچیں جو اولادوں میں جب یہ چیز ٹرانسفر ہوگی تو اولاد کس مقام پر ہوگی۔ جو ماں باپ خود اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر، جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، طہارت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، اللہ کی تابعداری سے دور ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ نہیں رہتے ہیں،
ان کے اپنے معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کی اولاد انہیں بہتر انداز کے ساتھ نظر آئے، اولاد کا اسوہ بہتر ہو، اولاد کی سیرت بہتر ہو، اولاد کا بیہیویئر بہتر ہو۔ محالستو جنو، اس لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ والدین سب سے پہلا ماڈل اپنی اولاد کے لیے، تو قرآن مجید اس انداز میں بھی یہ بیہیویئر ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کے 3-4 بچے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، اولاد ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت ہر لحاظ سے جاری رکھے۔ اگر اولاد خدا نخواستہ کہا نہیں مانتی ہے، آپس میں جھگڑتی ہے، آپس میں گھر کے اندر، چونکہ ہر وقت گھر میں اکٹھے ہیں اس خلوت کے اندر، تو ممکن ہے چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں الجھن پیدا ہو جاتی ہو، ناراضگی ہو جاتی ہو، تو یہ والدین کے لیے ہے کہ نہ ہو، اور وہ یہ نہیں کہ ہم ان کی تربیت چھوڑ دیں، یہ تو ایسا ہی کرتا رہے گا، نہیں، آخری حد تک آپ تربیت کرتے رہیں۔ گھبرانا نہیں ہے والدین کو، استقامت کا پہاڑ بن کے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ تربیت کرنی ہے۔ آئے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس حد تک کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ سارا پیچھے واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، مگر تربیت کے باب میں اس چیز کو الیبوریٹ کر رہا ہوں، اور قرآن مجید اس کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ماں باپ کس حد تک اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، کہ جب آپ نے فرمایا کہ بے شک میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا، کہ بے شک اس کا چلنا جو ہے اس کشتی کا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم کے۔ تو آپ نے اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آ جاؤ۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا کافروں سے الگ ہو جاؤ، میری سنگت میں آ جاؤ، میری قربت میں آ جاؤ، میری صحبت میں آ جاؤ، مگر بیٹا نہیں مان رہا تھا۔ تو ادھر آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہوا۔ تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ آخری حد تک، آخری سانس تک والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہیں، اور اس سے گھبرائیں نہیں کہ بیٹا بات نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، بیٹا بات نہیں مانتا ہے تو اس کو گھر سے نکال دیں، بیٹا بات نہیں مانتا ہے تو اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیں، نہیں۔ ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ آخری حد تک اس کی تربیت کے لیے محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور جو والدین اس انداز میں، جس کا بیٹا بگڑ گیا ہے، بیٹی بگڑ گئی ہے، تو وہ تربیت میں اس کی بات نہیں مانتے تو اس سے الگ نہیں ہوں، آپ اس سے الگ نہیں ہوں، اس کی تربیت پر آپ محنت کرتے رہیں، اسے سیدھی راہ پر لانے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ اور آخر پر انشاءاللہ تعالی میں وظائف بھی بیان کروں گا کہ ہے تو والدین کس انداز کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وظائف پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی جن کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ انشاءاللہ آخر پر اس کو میں ذکر کروں گا۔ تو یہ انداز بھی اپنانا چاہیے کہ اولاد تربیت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور تربیت کے باب میں چونکہ سارے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی بات کا اثر لے گا، کوئی اثر نہیں لے گا۔ آپ کہیں گے سب بیٹے ایک ہی جیسے ہو جائیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی کا ہو۔ اس لیے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا رول ہے۔ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جن کے 11 بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طبیعت اور ہے اور آپ کے بھائیوں کی طبیعت اور ہے۔
اثرات تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سبھی لے رہے ہیں، مگر ہر کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اثر کو قبول نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ بھائیوں نے ہی آپ حضرت علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا، لٹکا دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکے، اور پھر آگے سارا معاملہ ہے۔ بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، والدین کا کام ہے کہ وہ بیٹوں کو ایک جیسی تربیت دیں، ایک جیسی نصیحت دیں، جس کا جو امر الہیہ بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی خود اپنی باطنی شرست کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل اور حضرت قابیل، ایک بھائی نے اللہ کے امر کے تحت وہ صحیح نیکی اور تقوی کے راہ پر رہا، اور دوسرے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے قتل کر دیا حضرت حابیل علیہ السلام کو۔ تو اولاد تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، مگر ہر کوئی ایک جیسا اثر نہیں لیتا ہے، کسی کی طبیعت میں سختی ہوگی، کسی کی طبیعت میں نرمی ہوگی، کسی کی طبیعت میں اعتدال ہوگا۔ سارے رنگ ماں باپ کے سامنے اپنی اولاد کی شکل میں ہوتے ہیں، مگر والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا طریقہ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ اپنی ساری اولاد کے ساتھ رکھیں۔ اور پھر اسی انداز میں اب تربیت کے باب میں، تعلیم کے باب، ماں باپ میں سے دونوں میں سے یہ بات یاد رکھیں، باپ اور ماں جو ہے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں کے قریب ہوتی ہے، ماں کا اثر جلدی قبول کرتی ہے، ماں کی بات کو باپ کی نسبت جو ہے وہ اولاد جلدی اس بات کو قبول کرتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اسی لیے ماں کا درجہ جو ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اپنی اولاد کی اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، یعنی اس کا یہ معنی ہے کہ اگر ماں چاہے تو اپنے کردار اولاد کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، جنت کا حقدار بنا سکتی ہے اپنی، اور اگر وہ اولاد کی تربیت ایسی کرے، اپنا بیہیویئر ایسے دے۔ اب بچے جو ہے وہ ماں کی بات کو کیسے زیادہ قبول کرتے ہیں، آئیے احادیث مبارکہ سے۔ آقا علیہ السلام کی صحابیہ حضرت ام سلیم ہے، ان کا بیٹا، آپ کا بیٹا انس ہے، اور آپ کے شوہر جو ہے وہ مالک ہیں۔ حضرت ام سلیم حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، آقا علیہ السلام کی نظر شفقت ہو جاتی ہے، آپ اسلام قبول کر لیتی ہیں، سفر پر ہے، باہر ہے، واپس آتے ہیں، اور آپ بتاتی ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے جلدی اسلام کیوں قبول کر لیا؟ اور کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو بھی دعوت دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ ہو جائے اور آپ کو دیے بغیر میرا خاتمہ ہو جائے، میں جاؤں۔ آپ نے کہا میں تو نہیں اسلام قبول کروں گا۔ دونوں گفتگو کر رہے ہیں، سامنے جو ہے وہ بیٹا ام سلیم کا، آپ کے شوہر مالک کا، وہ بھی قریب آ جاتا ہے۔ تو بیٹا جو ہے وہ دونوں کی گفتگو سنتا ہے۔ آپ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے بھی اسلام قبول نہیں کرنا اور میں نے بھی اسلام قبول نہیں کرنا۔ جب یہ بات باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تو ادھر ماں کھڑی ہے، ماں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے بیٹے تم بھی اسلام قبول کر لو۔ بس ماں کا کہنا تھا تو آپ کے بیٹے، تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے حدیث مبارکہ سے پیش کی ہے کہ ماں باپ دونوں میں سے اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کا اثر لیتی ہے وہ ماں کا اثر لیتی ہے۔ تو جب ماں کا اثر لیتی ہے، اس لیے گھر کے ماحول کے اندر ماں کی یہ ذمہ داری ہے، قرآن مجید نے، احادیث مبارکہ نے اور اسلام نے ماں کے اوپر یہ اعلیٰ ذمہ داری عائد کی ہے، سب سے بڑا کام کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اور سب سے مشکل کام جو ہے، یاد رکھیں پوری مخلوق، اللہ کی مخلوق کے اندر ہر مخلوق کے جوڑے ہیں، ان کی نسل ہے، ذریت ہے، مگر سب سے مشکل جس کی تربیت ہے، جس کو پالنا ہے، وہ انسان کی اولاد ہے، انسان کی اولاد ہے۔ اور انسان کی اولاد ہونے کے ناطے دونوں ماں باپ میں سے اولاد جو ہے وہ ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور پھر ماں باپ کو چاہیے
کہ چونکہ ان کا بیہیویئر جو ہے اولاد کے سامنے ایک رول ماڈل کی شکل میں ہے، ایک اسوہ کی شکل میں ہے، تو اس لیے جب بچے ہو جائیں تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ پہلے وہ دو تھے، اب ان کی اولاد ہے، اب ان پر بوجھ بڑھ گیا ہے، اگر جو بھی معاملات تھے ان کو ختم کر دیں، صرف نظر کر دیں، اور اپنی اولاد کے لیے آپس میں محبت پیدا کریں، شفقت پیدا کریں۔ اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو اہمیت ہے اولاد کی نگاہ میں وہ اجاگر کریں۔ بہت سارے والدین ہیں، شوہر صاحبان ایسے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے ہیں، گھر کے اندر اپنی بیوی کو ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی بیوی کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو یہ بات یاد رکھیں، وہ کبھی بھی یہ توقع نہ کریں کہ ان کی اولاد ان کی ریسپیکٹ کرے گی، ان کی عزت کرے گی۔ یا جو بیویاں کرتی ہیں اور اپنے شوہر کا ادب نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہر کا کہا نہیں مانتی ہیں، تو وہ یہ بھی کبھی توقع نہ رکھیں کہ ان کی اولاد ماں کی طرف دار ہو جائے گی، ماں کی سائیڈ لے گی۔ باپ ایک بات گھر کے اندر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹی کو سمجھاتا ہے، یا اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور شوہر باہر جائے سودا لینے کے لیے مارکیٹ جائے، تو اگر ماں اپنے بچوں کو یہ کہہ دے کہ تمہارے تو باپ کا ذہن خراب ہے، دماغ خراب ہے، تو یوں سمجھے کہ اس ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اہل عرفا کہتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت کے باب میں، اولاد کی تربیت کے باب میں اس چیز کو یاد رکھیں۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، نہیں، یتیم وہ کہ جس کی تربیت ماں نہیں کر سکتی ہے، اس کو طریقہ نہیں ہے، اور باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، باپ کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ اس لیے باپ کے پاس فرصت نہیں، ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں ہے، وہ انسان یتیم ہے۔ اور آج اس کہ سنہری وقت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں اور آپس میں جھگڑے نہیں کریں۔ اور پھر باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے ماں کے مقام کو بڑھائے، عزت دے، اور ماں شوہر کا ادب اور حیا کرے۔ یہ دونوں کا کردار اولاد کے سامنے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے ایک کرائیٹیریا بن جائے گا۔ اور پھر اسی اثناء میں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھیں۔ اولاد کے معاملات کیا ہیں، گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی۔ بیٹی پر بطور خاص ماں نگاہ رکھے کہ بیٹی کی سہیلیاں کون کون سی ہیں، میری بیٹی کا تعلق کس کی بیٹی کے ساتھ ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ یہ نگاہ رکھے کہ میرے بیٹے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، سنگت کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نہائی امپورٹنٹ چیز ہے جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے باب میں، کہ والدین نگاہ رکھیں ان کی اولاد کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے، ان کی سنگت کس کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے سکول کے فرینڈ کون سے ہیں، کلاس کے کون سے فرینڈ ہیں، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس چیز کے اوپر نگاہ رکھنی ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بے شک یار بد مار بد، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک جو برا یار ہے، برا سنگتی ہے، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ کیوں خطرناک ہے، آگے چل کے فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تو برے وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، مگر جو برا دوست ہوتا ہے وہ بندے کا ہاتھ برائی تک لے جاتا ہے۔ اس لیے زہریلا سانپ جو ہے وہ جسم کو ختم کرتا ہے، جسمانی موت بندے کو دیتا ہے، لیکن اگر برا دوست اور برا سنگتی ہو جائے کسی کا کوئی، تو وہ اس کی روحانی اور قلبی موت اسے دے دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ بیٹیوں پر بھی پوری نگاہ رکھیں، بیٹوں پر بھی پوری نگاہ رکھیں،
اور پھر اس لیے کہ اولاد کا ہونا ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے، مگر اس سے بڑی نعمت اس نعمت کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہے، اس نعمت کو سنبھالے رکھنے کا، چاہتے ہیں کہ وہ نعمت آپ کے پاس رہے، اس نعمت سے آپ کو سکون ملتا رہے، اطمینان ملتا رہے، تو اس کا اطمینان صرف اور صرف اولاد کی اچھی تربیت کے ساتھ ہے۔ اور اولاد کو یہ بتائیں تربیت کے باب میں، بیٹا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بیٹا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، بیٹا اچھی سنگت کیا ہے، یہ اپنی اولاد کو سمجھانے ہوں گے۔ اور پھر والدین کو چاہیے کہ بچوں کو گھر کے اندر خود کام کرنے کی عادت ڈالیں، خود کام کرنے کی عادت ڈالیں، کہ وہ خود اپنے جوتے رکھیں، اپنے خود کپڑے رکھیں، اپنا بیگ کہاں رکھنا ہے، وہ باہر سے ابھی تو گھر کے ماحول کے اندر ہیں جائیں، ماں باپ اس انداز میں رول ماڈل بن جائیں کہ بیٹا مثال کے طور پر آپ سکول سے آ رہے ہیں، آپ کیسے آئیں گے، گھر میں داخل ہونا ہے، بیٹا پہلے سلام کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس وقت اپنے بچے کا استقبال کریں، یہ گھر کے اندر ایک ترتیب بنا لیں۔ میں تو اپنے بچوں کے بیٹے کو دروازے پہ کھڑا کریں اور کہیں کہ بیٹا آپ یوں سمجھے کہ جیسے ابھی آپ آئے ہیں گھر کے اندر۔ اب ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹے کو ایک آدھ منٹ کے لیے ٹائم دے کے اس کا استقبال کرے، اس کا بیگ رکھے، اور اسے یہ ترتیب اور طریقہ بتائے کہ بیٹا اس انداز میں جب سکول کھلیں گے، سکول سے اس انداز میں آنا ہے، ایسے پہلے اپنے ہاتھ دھونا ہے، بیگ رکھنا ہے، ہاتھ دھونا ہے، وضو کرنا ہے، پھر میں نے آپ کے لیے کھانا رکھنا ہے، کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور کھانا اپنے سامنے ہے تو اپنے سامنے سے کھانا ہے، دائیں بائیں دسترخوان پر ہاتھ نہیں مارنا ہے، آپ نے اپنی اولاد کو اب سکھانی ہے، یہ وقت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اپنے بچوں پر ان کو خود کام کی عادت ڈالیں، بیٹی کو بتائیں کہ بیٹی جو مہمان آتی ہے آئیں گی، یہ بتائیں، ماں مثال کے طور پر اپنے گھر کے اندر خود یہ ایک مہمان بن جائے کہ وہ گھر میں آئی ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اولاد کو ایک کمرے میں چھپا دیتے ہیں، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، یہ سب سے بری بات ہے۔ یہاں سے اولاد کو خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی ہے، آداب بیٹے نہیں بیٹیاں نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ جب مہمان آئے ہیں، ایک فیملی ہے، تو بیٹیاں الگ کمرے میں ہو گئی، بیٹے الگ کمرے میں ہو گئے، اور والدین جو ہے وہ دونوں مہمانوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ نہیں، مہمان آئے ہیں، مرد مہمان ہے تو والد کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے ساتھ مہمان کا استقبال کرے، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا مہمان کی خدمت کرو، اس کے لیے چپر رکھو، اس کے لیے پانی لے کے آؤ، اس کے لیے کھانا رکھو، بیٹا یہ برتن اٹھاؤ، دسترخوان لگاؤ، یہ ساری چیزیں باپ نے سکھانی ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بیٹی ہے تو ماں نے سکھانی ہے۔ سب سے پہلے اس بیٹی کو کہ بیٹا دسترخوان کیسے لگاتے ہیں، پھر اس کو دسترخوان کا سمیٹنا بتائے، پھر اس کو گھر کے اندر کھانا بنانا سکھائے۔ بہت سارے ہمارے احباب دوستوں بھائیوں کی بیٹیاں ہیں جو خود کھانا نہیں بنا سکتی ہیں، گھر کی صفائی نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ کبھی ماں نے اس انداز میں بیٹی کی تربیت نہیں کی ہے۔ بچپن سے تربیت نہیں کریں گے، اولاد بڑی ہو جائے گی تو پنجابی میں کہتے ہیں یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ہڈ حرام ہو گیا، کام چور ہے، اس کا دل نہیں کرتا ہے کام کرنے کو۔ کیوں؟ یہ چیزیں تو سکھانی تھی ماں باپ نے، قصور بیٹے بیٹی کا نہیں ہے، قصور اس ماں باپ کا ہے کہ جس نے یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں کی، یہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ والدین کو اور پھر بچوں کو یہ چیز سکھائیں کہ بیٹا کہ اگر ہم خدمت کریں گے مہمانوں کی تو مہمانوں کی خدمت سے خدا راضی ہوتا ہے، مہمانوں کی خدمت سے خدا راضی ہے۔ اور اس انداز میں کہ اگر عبادت کریں گے تو رب کی بارگاہ سے جنت ملے گی، مہمانوں کی خدمت کریں گے تو رب کی بارگاہ سے رضا ملے گی۔ دونوں جہتیں، یعنی تعلق باللہ بھی اولاد کو سکھائیں اور تعلق خلق جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور پھر آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس چیز کو تو سرے سے ختم کر دے۔ سب سے بری افیکٹو جو چیز ہوتی ہے، جو اولاد کی تربیت کے اوپر سب سے بری چیز،
وہ یہ کہ ماں باپ کا آپس میں جھگڑنا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ نہیں بولنا۔ اور بسا اوقات اس خلوت کے لمحات میں یہ چیزیں کہاں سے گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ چونکہ بیٹے بیٹیاں سارے گھر کے اندر ہیں، اس خلوت میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اچانک کبھی بیٹے کو ماں ڈانٹ دیتی ہے، کبھی باپ ڈانٹ دیتا ہے۔ باپ اور ماں کا جو ڈانٹنا ہے یہ بھی یاد رکھیں، اگر باپ نے ڈانٹ دیا ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اس وقت وہ بیٹے کی طرفداری نہیں کرے، بیٹی کی طرفداری نہیں کرے۔ اگر ماں نے ڈانٹ دیا ہے تو باپ خاموش رہے، اور بعد میں جب بیٹے بیٹیاں الگ ہو جائیں تو اس وقت بات کر لیں، اور پھر اس انداز میں اگر ڈانٹے تو مارے نہیں بیٹے کو نہیں مارے، بیٹی کو بھی نہیں مارے، اس لیے کہ ڈانٹ سے تو تربیت ہوتی ہے، مگر بیجا ڈانٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، اصول پر ڈانٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مار دیا بچے کو تو وہ بچہ زبان سے تو نہیں بولے گا، مگر ذہنی طور پر اپنے ذہن کے اندر آپ کے بارے میں جو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو کبھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے دوبارہ شرارت کر لوں گا، اور اس سے شرارت کا کیا ہوگا، وہ بچہ ڈھیٹ بچہ ہو جائے گا۔ اس کو 100 بار بھی سمجھائیں گے تو وہ بات نہیں مانے گا، اب اس کی چونکہ وہ عادت بن گئی ہے، ہر روز کی ڈانٹ سے ادھر ماں ڈانٹتی ہے ادھر باپ ڈانٹتا ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اچھا میں نے ڈانٹ لیا تو آپ نہیں ڈانٹو، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں ماں باپ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اولاد کہتی ہے، سمجھتی ہے یہ ہیں ہی ایسے، یہ ہم سے خود ایسا کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اوپر روب کے لیے یوں ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خاتمہ کریں، اور پھر اگر دونوں بیٹے بیٹیوں میں لڑائی ہوگی ہے، کوئی ناراضگی ہوگی ہے، تو جس کی غلطی ہے آپ اس کو کہیں کہ وہ سوری کروائیں، اور دوسرے کو نصیحت کریں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا ہے۔ تو جب یہ عمل آپ اپنائیں گے تو اس سے آپ کی اولاد کی تربیت ہوگی، اور پھر گھر کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کریں، اور کھیلنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ کھیلتے، اس لیے کھیل سے کیا ہوگا، ابھی چونکہ خلوت نشینی ہے گھروں کے اندر ہی ہوگا، باہر تو نہیں جا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ گیم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ کھیل کی وجہ سے یہ بات یاد رکھیں بہت ساری خوابیدہ صلاحیتیں جو ہوتی ہیں وجہ سے بچے کو ذہنی نشو و نما ملتی ہے، اور اس سے وہ خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کے ساتھ کھیلا کریں، میں تو بن جاتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، گھوڑا بن جاتا ہوں، اونٹ بن جاتا ہوں، اور دونوں بچوں کو، تینوں بچوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہوں، بیڈ کے اوپر ہلکی پھلکی ان کے ساتھ کشتی کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہے، ایک بچوں کے اندر اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ دوستی کا ماحول اپنی اولاد کے ساتھ پیدا کریں، اگر دوستی کا ماحول نہیں اپنی اولاد کے ساتھ تو پھر وہ اپنی باتیں جو ہوں گی وہ آپ سے نہیں شیئر کریں گے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے۔ کوئی برا دوست مل جائے، بیٹی ہے تو اس کو کوئی بری سہیلی مل جائے، اور اس بری سہیلی کی وجہ سے اس بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے، بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں۔ آپ اپنی اولاد کے سب سے، جہاں والدین ہیں وہاں سب سے پہلے اپنی اولاد کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں، دوست بن جائیں۔ جو بات ہو آپ کا بیٹی جو ہے، بیٹا اور بیٹی آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی کہ چونکہ کھیل کی بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ، ماں کو بیٹی کے ساتھ اور باپ کو بیٹوں کے ساتھ ضرور گھر کے اندر کوئی نہ کوئی کھیل کرنی چاہیے۔ اس انداز میں ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو قوی مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اس لیے اچھے جو دماغ ہوتے ہیں وہ اچھے جسموں کے اندر ہوتے ہیں، اچھے دماغ اچھے جسموں کے اندر ہوتے ہیں، اور اچھا جسم تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس جسم کو یہ کھیلنے کودنے کی بھی صلاحیت کے ذریعے اس کی جو ذہنی نشو و نما ہو، تصوراتی نشو و نما ہو۔
اور پھر اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ جو بھی معاملات کریں، 2-3 بچے ہیں تو بچوں میں اعتدال رکھیں. کسی ایک بیٹے کے ساتھ زیادہ پیار، دوسرے بیٹے کے ساتھ کم پیار، یہ عمل نہ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ بچوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا. گھر میں اگر ایک بیٹے سے بیجا زیادہ لاڈ کیا اور دوسرے بیٹے سے پیار نہ کیا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، احساس کمتری کا شکار ہوگا. اور اس لیے بسا اوقات ایسے بیٹے جو ہوتے ہیں یا بیٹے بیٹیاں جن کے ساتھ کم پیار کیا جاتا ہے، جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کے اندر بھی کمزور ہوتے ہیں. وہ ہر وقت تھکے تھکے آپ کو نظر آئیں گے. ان کا کبھی بھی ان کے چہرے پر سمائل نہیں ہوتی ہے، مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے. وہ ایسے پریشان دکھائی دیں گے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر ایک احساس محرومی خود آپ نے پیدا کر دیا ہے. اور یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو اعتدال کے ساتھ جو چیز بھی دیں اعتدال کے ساتھ دیں. اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنے اولاد کے درمیان اعتدال اور میانہ روی رکھو. اور پھر اس کے ساتھ تعلیم و تربیت کے باب میں، چونکہ گھر کے ماحول ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو بے جا تنقید اولاد پر نہیں کریں. جب بے جا تنقید ہو تو اس سے کیا ہو؟ وہ بیٹا اس بات کا اثر نہیں لیتا ہے. اس بات کی جو اہمیت ہے، اس بات کا جو فائدہ ہے، اس بات کا جو مقام ہے، وہ بیٹے کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اور کس چیز نے وہ مقام ختم کر دیا؟ بے جا تنقید نے ختم کر دیا. لہذا بے جا تنقید سے بھی بچنا ہوگا. بچے غلطیاں کرتے ہیں تو بچوں کا کام ہے غلطیاں کرنا، بڑوں کا کام ہے غلطیوں کو اگنور کرنا. غلطیوں کو اگنور کرنا. اس لیے کہ اگر آپ غلطیوں کو اگنور نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی جو میموری ہوتی ہے، میموری وہ بہت شارٹ کٹ ہوتی ہے. اچانک بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے، بیٹی رو رہی ہے کسی بات پہ، کوئی بھی بات ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کوئی ایسی چیز دے دی تو وہ جس بات پر بیٹا یا بیٹی رو رہا تھا، وہ چیز، وہ خیال اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، شارٹ کٹ ہوتی ہے، شارٹ ٹائم ہوتی ہے. اس بات پر گھبرایا نہ کریں کہ ابھی بیٹا یہ بات کہی تھی آپ نے، ابھی یہ بات کہی تھی آپ نے، یہ نہیں مانی، آپ اس کو بھول جاتے ہیں. بھائی بچوں کا کام ہے بھول جانا. بچوں کا کام کیا ہے؟ بھول جانا بچوں کا کام ہے. اور یہ اللہ کی نعمت ہے اگر وہ بھولے نہیں. تو اگر آپ نے بیٹے کو خدا نخواستہ تھپڑ لگایا ہے یا ماں نے چانٹا لگا دیا ہے بیٹی کو، اور تھوڑی دیر صبح لگایا ہے مگر دوپہر کے وقت وہ بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ حشاش بشاش ماں باپ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ میموری جو ہے وہ شارٹ ٹائم ہے، وہ چیز چلی گیا. بچے کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ماں نے صبح مجھے مارا تھا یا باپ نے مجھے صبح مارا تھا. یہ اللہ کی نعمت ہے. مگر آپ اس نعمت کے ساتھ یہ کریں، جو اولاد خود ایک نعمت ہے، وہ بات جو بھی معاملہ ہے اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتے رہیں، یاد کرواتے رہیں کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے، بیٹا قرآن پڑھنا ہے، بیٹا سچ بولنا ہے، بیٹا آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، بیٹا جھگڑا نہیں کرنا ہے. اب چونکہ اس خلوت کے ان لمحات میں، اس اوقات میں بار بار آپ کو کہنا ہوگا، تو مگر اس میں آپ کی طبیعت میں بھی اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اتنی بار کہا بیٹا نہیں مانتا ہے، اتنی بار کہا بیٹا نہیں مانتا ہے. اس لیے بیٹے کا کام ہے بات کو بھول. یہی بات اگر بڑے آدمی کے ساتھ ہو، کسی نے کسی کو چپیڑ لگائی ہو تو وہ سالوں اس کو یاد رکھتا ہے. بعد میں معاملات ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، لین دین ختم ہو جاتا ہے. چانٹا لگانا ہو تو دور کی بات، کوئی کسی کو گالی دے دے یا ایسے اکھڑ مزاج طبیعت کے ساتھ اس کے ساتھ بات کر لے یا غصے کی نگاہ کے ساتھ اس کو دیکھ لے تو وہ اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ بات کو یاد رکھتا ہے. مگر بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی اس عمر میں یہ جو یاد کی میموری ہے
اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے رکھا ہے. جیسے مجھے تو اپنا یاد ہے، آپ احباب کو بھی یاد ہوگا، ہم تختی کے اوپر گاچی لگاتے تھے اور نئی چیز لکھتے تھے، بار بار اس گاچی کو صاف کرتے تھے. بچوں کی یہ عمر جو ہے وہ اس تختی کی مانند ہے. اب آپ جو نقش کر دیں گے وہی بیٹوں کی طبیعت پر لکھا جائے گا، وہی ان کا ذہن بنتا جائے گا، وہی ان کی طبیعت بنتی جائے گی، وہی ان کا اخلاق بنتا جائے گا. اس لیے اس چیز کو بھی اپنائیں، اور پھر بچوں کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں. یہ بات یاد رکھیں. تعلیم و تربیت کے باب میں اپنے گھر کے ماحول میں بچوں کو چھوٹا نہیں سمجھیں. اور یہ پھر نہیں کرے گا، نہیں، غلطی کرے تو اس کو سمجھائیں. غلطی کرے تو کیا ہے، اس کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ اگر غلطی کی ہے تو باپ سمجھاتا ہے تو ماں کے کہ چھوڑ دیں، بچہ ہے کوئی بات نہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یا ماں سمجھائے اور باپ کہے، یا باپ سمجھائے اور ماں کہے کوئی بات نہیں کہ بیٹا غلطی کرتے ہیں چھوڑ دیں. نہیں، کبھی بھی اس بات کو اگنور نہیں کرنا ہے، ضرور سمجھانا ہے. اور وہ آپ کا لہجہ، آپ کی طبیعت اس انداز کے ساتھ سمجھانے کی ہو کہ بیٹا اس کو قبول کرے، مگر آپ نے اکتانا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ابھی آپ اگنور کہیں گے اور کہیں کہ یہ بچہ ہے، تو اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ جیسے ٹیڑھی دیوار ہوتی ہے اور جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے اور کہیں کہ یہ جب اوپر بلڈنگ چلی جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی. نہیں، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. تو جیسے وہ دیوار اوپر چلی جائے تو سیدھی نہیں ہوگی، اسی طرح بچے کی جو عمر ہے، جو ٹیڑھا پن ہے بچپن میں، اگر غلطی کرتا تو اسے سمجھانا ہے، اسے صحیح راہ راست پر لانا ہے. استقامت کے ساتھ آپ کا کام ہے کوشش کرتے چلے جانا. اور اگر پھر بھی بچہ بات نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں کہ باری تعالیٰ، میں تو اپنی اس اولاد کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، مگر میرے مولا یہ بات سمجھنے کی طرف نہیں آ رہا ہے. اب میرے مولا تو ہی مدد فرما کہ تو میری اس اولاد کو سمجھا دے، مجھ پہ کرم رحم فرما. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، آہوزاری کریں. تو اللہ کی بارگاہ میں جب آہوزاری کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دعا مانگیں گے، تعلیم کے لیے دعا مانگیں گے، اپنی اولاد کی نیک سنگت اور صحبت کے لیے دعا مانگیں گے، استقامت کے لیے دعا مانگیں گے، تو یاد رکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک یقلبها کیف یشاء، کہ بے شک لوگوں کے دل اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جدھر پھیرنا چاہے دل کو پھیر دیتا ہے. اس لیے آپ کا کام ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں گر جانا کہ باری تعالیٰ میری اس اولاد کو نصیحت فرما، میری اولاد کی اپنی بارگاہ سے تربیت فرما، مدد فرما، اپنے حبیب کے صدقے تربیت فرما. تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو اللہ رب العزت پھر اپنی بارگاہ سے اپنی برکات خیرات کے پھل آپ کو عطا فرمائے گا. اور آخر کے باب میں آپ کے لیے وظائف بھی بیان کر دیتا ہوں. وہ شخص جس کی اولاد، میرے جس بھی بھائی کی، ہم میں سے جس کی بھی اولاد بگڑی ہوئی ہے اور وہ نافرمانی کرتی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر روز ماں باپ وہ مل کر یہ وظیفہ کریں، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو. کوشش کریں کہ آپ ہر روز صبح و شام اس کی تسبیح کیا کریں، یہ وظیفہ کریں، اور وظیفہ کر کے پانی پر اور بیٹے کو پلائیں، بیٹے کے چہرے پر اس کے چھینٹے لگائیں اور پھونک مارے، پانی پلائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم ہوگا اور جو نافرمان بیٹا اور بیٹی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی. اسی طرح دوسرا وظیفہ ہے یا کوی یا متینو، یا کویو یا متینو. یہ وظیفہ ہے جس بھی شخص کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، وہ یہ وظیفہ کرے. اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ رب العزت کے اسماء گرامی ملا کر پڑھیں گے، یا کویو یا متینو، یہ ایک شمار ہوگا. تو صبح اور شام آپ یہ اولاد کی تربیت کے لیے
اللہ رب العزت کرم فرمائے گا کہ آپ کے نافرمان بیٹے اور بیٹی کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جاری رکھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کرم ہوگا۔ تو یہ چند اصول اور چند طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور ساتھ ان وظائف کو جاری رکھیں۔ اور یہ اس گھر کے ماحول میں، خلوت کے ماحول میں اپنی اولاد کے سامنے آپ اسوہ ہیں، آپ ماڈل ہیں، لہٰذا آپ اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ جوڑ لیں۔ اس لیے آپ جو عمل کریں گے آپ کی اولاد وہ عمل قبول کرے گی۔ آخری حدیث مبارکہ جس پر مجید کے اندر ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا، فرماتے ہیں کہ آپ روزے رکھ لیں، نظر مان لیں 3 دن کے۔ وہ نظر مانتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شفا یابی ہو جاتی ہے۔ جب روزے رکھتے ہیں تو پہلی افطاری کا جب وقت آتا ہے تو باہر سے ایک مسکین آتا ہے، وہ صدا دیتا ہے۔ جب صدا سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی سے فرماتی ہیں کہ بیٹا یہ کھانا اٹھا کر لے جاؤ، کھانا، اور باہر مسکین کو دے دو۔ جب حضرت امام حسن مجتبی دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے جس سے افطاری کرنی ہے میری والدہ نے، تو آپ کہتے ہیں امی جان میں اپنا کھانا بھی آپ کے ساتھ ملا کر اس مسکین کو دیتا ہوں۔ آپ کے بھائی حضرت امام حسین دیکھتے ہیں، وہ اپنا کھانا بھی اٹھا کر دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ جب ماں نے اور بھائی نے دے دیا ہے تو میں کیوں نہ اپنا کھانا دے دوں، وہ بھی دے دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا دیکھتے ہیں، حسن نے حسین نے کھانا دے دیا ہے تو آپ اپنا کھانا اٹھا کر بھی کہتے ہیں یہ مسکین کو دے دیا جائے۔ جو آپ کی باندی فضا ہے، جو آپ کی خدمت گزار ہیں، آپ ان کو کھانا دیتے ہیں، چاروں ہستیاں کھانا دیتی ہیں کہ یہ ہمارا کھانا جو ہے وہ اس مسکین کو دے، تو وہ بھی دیکھتی ہیں کہ جب گھر کی چالہ میرے جو مالکان ہیں، جو میرے مالک ہیں، انہوں نے اپنا کھانا اس مسکین کو دے دیا ہے تو میں کیوں نہ اپنا کھانا جو ہے وہ بھی اس مسکین کو دے دوں، تو وہ بھی اپنا کھانا اس مسکین کو دے دیتی ہے۔ تو یہاں سے تربیت کا یہ نکتہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ کہ ان کی اپنی اولاد سنور جائے تو پھر انہیں اپنی اولاد کے سنوارنے کے لیے پہلے اپنا رول ماڈل دینا ہوگا، اپنا اسوہ دینا ہوگا۔ اس لیے اولاد کی تعلیم و تربیت کے باب میں والدین بہترین نمونہ ہے اور وہ نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم اپنی اولاد کے لیے بہترین اسوہ بن جائیں، بہترین نمونہ بن جائیں، اور جب آپ بہترین نمونہ بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ لمحہ دور نہیں کہ جب اولاد آپ کی اس استقامت کے ساتھ نیکی، تقوی، طہارت کی راہ پر ہوگی کہ جن کے ٹھنڈی ہوگی، اور پھر یہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اولاد آپ کے لیے جنت کا سبب بن جاتی ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو پھر قیامت کا دن اللہ کی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی باری تعالیٰ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی تھی، ہماری اصلاح نہیں کی تھی، ہمیں نیکی پر، تقوی پر، طہارت پر، قرآن کی تلاوت پر، آقا سلام کے عشق پر، نیک سنگت پر، نیک صحبت کی طرف ہمیں گامزن نہ کیا تھا۔ باری تعالیٰ ہمیں عذاب دینے سے پہلے انہیں عذاب دے، تو قرآن مجید فرماتا ہے وہ کہیں گے باری تعالیٰ انہیں دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں ہدایت نہیں دی ہے۔ عزیزان محترم آج وقت ہے اس خلوت نشینی کے اندر، اپنے گھروں کے ماحول کے اندر، کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو جنت کا بنا دیں، جنت کا گھر بنا دیں، جنت کا گہوارہ، جھگڑوں کو، لڑائیوں کو اور آپس کی رنجش کو ختم کر دیں۔ اگر آپ کی یہ رنجش رہے گی تو ہم میں سے کسی کی بھی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکے گی اگر اس کا اپنا کردار اپنے گھر کے اندر بہتر نہیں ہے۔ آئے اپنے گھر کو جنت کا گھر بنائیں، اور یہ جنت کا گھر اپنے لیے بنائیں، اپنی اولاد کے لیے بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ہماری اولادوں پر کرم فرما، انہیں ہدایت فرما،
تاکہ ان کی اصلاح ہو اور آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کے لیے معاشرے کے اندر بھی ان کا اسوہ، ان کا عمل ایک عملی نمونہ ہم سب کے حال پر لطف و کرم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔